اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل جس چیز نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، اسپیشلی نوجوان نسل کو، نوجوان نسل میں بھی یہ پرابلم ہے، وہ ہے ناظرین اوبیسٹی، موٹاپا۔ ناظرین، موٹاپا ایک ایسی چیز ہے، سمجھ لیجئے کہ جس بندے پہ بھی آ گئے آتا بڑی آسانی سے ہے، ایسے جیسے بغیر انویٹیشن کے مہمان نہ شروع ہو جائیں۔ یہ آتا بڑی آسانی سے ہے۔ کیسے آتا ہے؟ آلو کھاتے رہو، زیادہ سے زیادہ روٹیاں جناب جہاں 2 کھانی ہیں 3 کھانی شروع کر دو، زیادہ سے زیادہ کھاؤ، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہو، بسکٹ کھاؤ، بریڈ کھاؤ، کیلا کھاؤ، ان کس قسم کی چیزیں زیادہ سے زیادہ کھاتے رہو۔ یہ چپس جو آلو کے ہوتے ہیں یہ والے زیادہ کھاؤ، پیزے کھاؤ، یہ کھاؤ، تو جناب آپ موٹے ہو جائیں گے ود ان ڈیز ناٹ منتھس۔ آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں جناب جی مل رہی ہیں، مفت میں مل رہی ہیں، یہ نہیں پتہ کہ جناب کہ وہ آپ کے سٹرکچر کو برباد کر رہی ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز پہ بڑا غور کیا ہوگا، سب سے زیادہ دکھ موٹاپے کا کس دن ہوتا ہے؟ آپ کو کس دن ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کس دن ہوتا ہے موٹاپے کا دکھ۔ میں وزن میرا 100 kg ہو گیا تھا، تو میرا وزن پہلے بڑا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا، میں بڑا ٹھیک رہا۔ اس کے بعد میں نے بھی جب جناب کبھی آلو کے چپس اور کبھی خبز، میں جدہ میں تھا تو وہاں پر وہ میدے کے خبز ہوتے ہیں، تو وہ جناب یار خبز ہیں، 1 ریال کا خبز لیا ہوا ہے، ایک کھانے کی بجائے 3 کھا لو تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے، ضائع جائے گا۔ یہ نہیں پتہ کہ شاید صاحب جناب وہ جو خبز ہے نا وہ آپ کے جسم میں بیٹھ کے کتنی جناب کیلوریز پیدا کر رہے ہیں اور آپ کے جسم میں کتنی فیٹ پیدا ہو رہی ہے جناب، یہ شاید صاحب نے سوچی نہیں تھا جناب۔ یہ چیز ہے نا ساری ناظرین۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا تھا موٹاپے کا، میں جب بہت موٹا 100 kg ویٹ ہو گیا تھا، تو جب کسی کی شادی پہ جانا پڑتا تھا، اللہ اکبر، شادی پہ جانا ہوتا تھا تو دل کرتا تھا کہ یار یہ 2 پیس پہنے، یہ 3 پیس پہنے، یہ والا شلوار قمیض پہنے، یہ شرٹ ٹائی پہنوں، یا یہ چیز پہنوں، وہ چیز پہنوں، اور جب پہنتے تھے تو جناب پیٹ غبارے کی طرح باہر نکل آتا۔ یقین کریں کہ وہ اتنا برا لگتا، یقین کریں کہ ساری کی ساری آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب آپ کے جناب جی جہاں آپ نے بیلٹ باندھی ہو پینٹ کی تو وہاں سے جناب جی غبارے باندھ کے پیٹ نکلا ہو، کتنا برا لگتا ہے۔ شرٹ میں قیمتی سے قیمتی شرٹ پہنی ہو، کتنے ہی آپ کا خوبصورت چہرہ ہو، اب کیا لگیں گے؟ جیسے ایک پاکستان کا گلوکار تھا، مجھے یاد ہے، نام بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ آپ سب لوگ شاید واقف ہوں گے، عدنان سمیع صاحب، اچھی خوش شکل لڑکا تھا ماشاءاللہ، اور جب موٹا ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گوشت کا پہاڑ۔ لیکن جب اس نے چند چیزیں چھوڑ دی، جو کہ اس نے کہا جی کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چینی، چاول اور کچھ اس طریقے سے کچھ اور بھی، چینی، چاول اور ایک اور بھی تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھی، تو اس کو وہ پتلا ہو گیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے ناظرین، اوور ویٹ ہو جانا۔ ویٹ سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے جسم کے ساتھ چربی باندھ لی ہے۔ آپ کا ویٹ جیسے کہ 75 kg ہونا چاہیے تھا اگر آپ نارمل جسم کے ہیں، اور آپ کا ویٹ ہو گیا 100 kg ہو گیا ہے، تو 25 کلو آپ نے جسم کے ساتھ جو باندھا ہوا ہے اس کو کیا کریں گے، کہاں کریں گے؟ وہ تو ایسا پھیلا ہوا ہے، ایسے چربی باندھ کے جناب آپ کی سکن کے اندر اس نے لپیٹا ہوا ہے آپ کو، تو آپ کی تو ساری ایکٹیویٹی چلی گئی، آنا جانا، آفس کے کام ہوں یا کہیں پریزنٹیشن یا سیمینار یا شادی کا فنکشن یا کسی قسم کا بھی کوئی ایونٹ ہو، تو آپ تو سوچتے ہیں یار میں کوئی ایسا کپڑا پہنوں جو میرے پیٹ کو چھپائے، بس میرے اس موٹاپے کو چھپائے۔ یہاں پر ڈبل چن ہو جانا، کیا سے کیا، میں خود بڑا پریشان رہا۔ جب شادی ہوتی تھی تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا تھا کہ آپ ہی چلے جاؤ، میں نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نا، آپ کے بغیر ہم کیسے جائیں گے، آپ تو گھر کے سربراہ ہو، تو آپ کے بغیر کیسے جائیں، بچے بیوی۔ تو میں بھی بس شرمندہ شندہ ہو کے کچھ جناب جی چھپا چھپو کے بس ہاں ایسے سانس اندر کر کے میں رکھتا تھا کہ پیٹ اندر سے جتنی دیر لوگوں سے بات کرنی ہے سانس کو دبا کے رکھتا تھا
کہ ایٹ لیسٹ یار یہ سانس ہونا اور اپنے آپ کو تکلیف دینی. تو اس لیے ناظرین پیٹ کو کیسے کام کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات جو آپ کو معلوم ہے وہ ہم میں سے بہت سے کام 90% وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے جو میں بتانے جا رہا ہوں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے واک، ورزش. ہم لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہا ہم واک کریں یا ورزش کریں. کیسے کریں؟ ٹھیک ہے جی، نہیں ہوتی ورزش. دوسرا کیا کر سکتے ہیں جی؟ جی مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں جی کچھ ایسا کام بتائیں جی جو بیٹھے بیٹھے ہو جائے، بس وزن کام ہو جائے، چلنے پھرنے نہیں ہوتا ہم سے. میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے ایک کام کریں. میں کہتا ہوں جی آپ ناشتہ کیا کرتے ہیں؟ میں پراٹھا کھاتا ہوں، میں یہ اتنے میں مطلب اتنے جو ہے وہ سلائسز لے لیتا ہوں بریڈ کے، میں یہ لے لیتا ہوں. میں کہا جی دن میں کیا آپ کھاتے ہیں جی، کتنی روٹیاں کھاتے ہیں جی؟ میں دن میں 2 روٹیاں کھاتا ہوں، رات میں بھی میں 2 روٹیاں کھاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے بس ایک کام کریں، صبح کے ناشتے میں جو بھی چیزیں مطلب یہ ہے کہ ویٹ سے بنی ہوتی ہیں نا، جیسے بسکٹس ہو گئے، سلائسز، بریڈ، رسکس ہو گئے، پراٹھے ہو گئے، روٹی ہو گئی، یہ آپ کے نان ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، جو کچھ بھی کھا رہے ہیں اس کو ہاف کر دیں، اس کو ہاف کر دیں. دوپہر کو کتنی روٹی کھاتے ہیں؟ 2 روٹیاں، 1 کر دیں. رات کو کتنی روٹیاں کھاتے ہیں؟ 2، 1 کر دیں. اور کیا کروں؟ اور آپ یہ کیجئے کہ اپنے سامنے کچی سونف رکھ لیجئے. کچی سونف ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کچی سونف یہ کھاتے رہیے. کچی سونف جو ہے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو ایسا ریگولیٹ کر دے گی، میٹابولزم سسٹم کو ایسا کر دے گی ریگولیٹ، آپ کے بلڈ کو بھی ایسا جناب ماشاءاللہ ریڈ اینڈ پنک کر دے گی. آپ کا چہرہ بھی کھل اٹھے گا اور زیادہ جو ہے میٹابولزم ہونے سے فیٹ برن ہوگی. اس کے بعد آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہونے سے جسم میں کوئی بھی ایکیومولیشن نہیں ہوگی کسی قسم کے بھی یوریٹس کی، اور آپ اتنا پیارا فیل کریں گے. آپ کہیں گے کہ میں اگر کوئی بوڑھا کھا رہا ہے وہ کہے گا میں تو پھر سے جوان ہو گیا، میں تو پھر سے جوان ہو گیا. اور کوشش کریں کہ بیچ بیچ میں جو آپ کو بھوک لگتی رہتی ہے نا، کیونکہ آپ کا جسم عادی ہو چکا ہوتا ہے زیادہ انٹیک لینے کا جی، کہ اور کھلاؤ جی، پیزے کھلاؤ جی، شورمے کھلاؤ، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ. جب پیٹ مانگے نا کچھ کھانے کو تو بھونے ہوئے چنے رکھ لیں اپنے پاس. کیا؟ بھنے ہوئے چنے یا مکئی بھی بھنی ہوئی رکھ سکتے ہیں. تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتے رہیں، دیٹس اٹ. تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتے رہیں. پیٹ کہہ رہا جی نہیں کچھ اور بھی ہو، ذرا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو، اوکے. کھیرے، تھوڑے سے پیاز اور اس میں ٹماٹر ملا کے، تھوڑی سی ہری مرچ، یہ ساری چیزیں، اس میں بند گوبھی، یہ ایک سلاد بنا ہوا آپ کے سامنے پڑا ہو، سلاد بنا ہوا ہو. اس کے اوپر تھوڑا سے مورنگا ہوتا ہے نا، اس کے پتے جو ہوتے ہیں نا اس کا پاؤڈر وہ تھوڑا سا چھڑک دیں، مورنگا کا پاؤڈر. اس کے اوپر تھوڑا سا لیمو چھڑک دیں، لیمو جو ہوتا ہے نا اس کا جوس وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں. اللہ اکبر. آپ جب یہ چمچوں کے ساتھ کھائیں گے آپ کہیں گے کہ آپ دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں. یہ آپ نے صرف 2 مہینے کرنا ہے، دیٹس اٹ. 2 مہینے میں آپ کا ویٹ منیمم 10 kg ریڈیوس ہونا چاہیے وداؤٹ اینی ایفرٹس. 10 kg مسٹ ہے. جو میں ایوریج سمجھتا ہوں وہ کیا ہے، بٹوین 10 to 15 ہے، 10 to 15 ہے. اور اگر دوپہر میں آپ کیا کریں کہ روٹی کی بجائے جو خالی آپ کا سالن ہے نا، سالن زیادہ کھا لیں، چمچوں کے ساتھ کھا لیں، اس طریقے سے کھا لیں، سلاد کے ساتھ سالن کھا لیں، وہ اور زیادہ بہتر ہے. روٹی کا انٹیک جتنا کم کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا وزن کم ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی شکل پہ نکھار بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ ساری ایسی چیزیں ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ انشاءاللہ آپ کا جسم ایسے سمارٹ اینڈ سلم ہو جائے گا. میرا وزن 2 مہینے میں 15 kg کم ہوا تھا، 15 kg. میں نے یہ خود سب کچھ کیا تھا تو اس لیے مجھے اندازہ ہے، یہ سب کچھ میں نے خود کیا تھا. یقین کریں اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ اس سے نواز دیا، اللہ کا کرم ہو گیا. الحمدللہ میرا ویٹ کم ہو گیا، اب میں ایم فیلنگ مچ بیٹر. الحمدللہ آئی ایم ابو 50. ہاؤ ڈو آئی لک لائک؟ آپ بتائیے کتنی ایج میری لگتی ہے؟ ٹھیک ہے جی.
جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کی زندگی میں بہترین صحت دے، اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے، ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، اور آپ اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ذکر آپ کے اندر روحانیت بھر دے گا. کیا جاتا ہے آپ کا؟ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کا فرمایا نا، یہ ذکر کریں، دیکھیں آپ کے کام سارے کے سارے جلدی جلدی ہونا شروع ہو جائیں گے، جو بھی آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، اتنی آسان چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم سستی کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اور یہ موٹا پیٹ لے کے شادی میں جاتے ہیں، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ہمارے ٹرے بھرے ہوتے ہیں، جیسے آج ہی کے دن ہم نے کھانا ہے، کل تو شاید کھانے کو ملے نہ ملے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.